بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجر کا لفظی مطلب ہوتا ہے پتھر، اور اسود سیاہ یا کالے رنگ کو کہتے ہیں۔ ہجر اسود جنت سے لایا گیا وہ بابرکت پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے تقریباً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں چڑھے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہجر اسود کو بوسہ دیں، تاہم بہت زیادہ رش کی وجہ سے دور سے ہاتھوں کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ ہجر اسود کو حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ایک گوشے میں نصب کیا تھا۔ طوفان نوح میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمان پر اٹھائے جاتے وقت اس مبارک پتھر کو شکم جبل ابی قیس میں امانت کے طور پر رکھ دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ 606 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی تو سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا۔ جب ان دیواروں کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور ہجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، کیونکہ ہر قبیلے کے سردار یہی چاہتے تھے کہ یہ بابرکت پتھر دیوار میں نصب کرنے کی شہادت اسے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمدہ حکمت عملی سے یہ معاملہ حل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر پر اس مبارک پتھر کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ سب مل کر اس چادر کو اٹھائیں۔ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہجر اسود کو دیوار میں نصب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہجر اسود جب جنت سے لایا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر بنو آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ روایات میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جب ہجر اسود کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہجر اسود کو چوری کرنے کا ایک واقعہ 7 ذو الحج 317 ہجری کو پیش آیا، جب بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے بیت اللہ پر قبضہ کر لیا۔ 317 ہجری کو پہلی مرتبہ حج موقوف ہوا۔ ابو طاہر سلیمان کرامتی بیت اللہ پر قبضہ کرنے کے بعد ہجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ہجر اسود کو جب بحرین لے جایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر اسے رکھا جاتا وہ مر جاتا۔ اس طرح بحرین پہنچتے پہنچتے تقریباً 40 اونٹ مر گئے تھے۔ ہجر اسود 22 سال تک بحرین میں رہا۔ 22 سال کے بعد بنو عباس کے خلیفہ مقتدر بلہ نے 30,000 دینار کے بدلے ہجر اسود کو دوبارہ لانے کا معاہدہ کیا۔ اس مقصد کے لیے 339 ہجری کو ایک عالم محدث عبداللہ بن حاکم المحدث کو ایک وفد کے ساتھ بھیجا گیا۔ عبداللہ بن حاکم المحدث جب وہاں پہنچے تو ایک خوشبودار غلاف میں لپٹا ہوا پتھر آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہجر اسود کی 2 نشانیاں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ پانی میں نہیں ڈوبتا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس پتھر کو پانی میں رکھا گیا تو وہ ڈوب گیا، اور اس کے بعد آگ میں ڈالا گیا تو گرم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اپنا اصلی ہجر اسود لے کر ہی جائیں گے۔ چنانچہ 30,000 درہم کے بدلے ابو طاہر سلیمان کرامتی نے اصلی ہجر اسود انہیں واپس کر دیا اور اسے دوبارہ بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا گیا۔
حجر اسود وہ مبارک پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا ہے۔ اسے چومنا باعث ثواب ہے، یہ بروز قیامت چومنے والوں کی گواہی دے گا۔ حجر اسود کا رنگ مقام ابراہیم کی طرح سفید اور شفاف تھا۔ یہ خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ یہیں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔